السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے وسیلہ کی شرعی حیثیت۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ وسیلہ کے معنی ایسی چیز کو اختیار کرنا جو کسی مقصد کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ اب اللہ تعالی کی طرف وسیلے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے اعمال اختیار کیے جائیں جن اعمال سے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو، تو یہ اللہ کی طرف وسیلہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو۔ الوسیلہ یعنی قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، تم فلاح پا جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ بعض نادان مسلمان اس کو ناجائز وسیلہ کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ مشروع وسیلہ ہے، جائز وسیلہ ہے، جائز قرب حاصل کرنا اللہ کا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کہ ہم ایسے نیک اعمال کریں کہ جن اعمال سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، جن اعمال کے ذریعہ سے ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، ہم اللہ کے قریبی بن جائیں، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ مراد ہے نیک اعمال، وہ اعمال، وہ افعال اور تمام وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ یہاں وسیلہ سے مراد یہ وسیلہ ہے۔ اب جب وسیلے کی بات آئی تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بنیادی طور پر وسیلہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مشروع وسیلہ جو جائز وسیلہ ہے، ایک غیر مشروع وسیلہ جو ناجائز اور حرام جسے ہم کہتے ہیں۔ جائز وسیلہ مثلا اللہ کے اسماء حسنی، اس کی صفات عالیہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اسی طرح سے نیک اعمال جو ہمارے ہیں ان کے ذریعہ سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ جیسے غار والوں کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ کس طرح سے وہ پھنسے تھے، بارش ہو رہی تھی، غار کی پناہ لی، چٹان آ گئی اور پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اپنے نیک اعمال جو کبھی کیے ہو ان کو یاد کرو، اللہ کے حضور گڑاؤ، دعا کرو اور ان نیک اعمال کو ذریعہ بنایا انہوں نے۔ اللہ نے اس مصیبت سے ان کو نجات بخشی۔ تو یہ وسیلہ کیا ہے؟ جائز ہے، نیک اعمال کا وسیلہ۔ اسی طرح سے کسی زندہ بزرگ سے، نیک آدمی سے، صالح انسان سے دعا کرائی جائے، یہ وسیلہ بھی جائز ہے، مشروع ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام دعا کرواتے تھے۔ وہ حدیث یاد کیجئے جس میں بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے، ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ جعل عیال وہلکت الاموال، بچے بھوکے مر رہے، مال ہلاک ہو رہے، مویشی مر رہے، اللہ کے رسول دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا مدینے کے افق پہ ظاہر ہوا بدلی کا، اور پھر اس کے بعد دیکھتے دیکھتے پورے مدینے پہ چھا گیا۔ مسلسل ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ اب بارش سے لوگ پریشان ہیں، وہی انسان یہ دوسرا آدمی آتا ہے، جمعہ ہی کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ آپ نے دعا کی، جائز ہے۔ اسی طرح سے وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 1010، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں،
بعض نادان لوگ فقاہت بگاڑتے ہوئے اس کو ناجائز وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ جائز وسیلے کی دلیل ہے، مشروع وسیلے کی دلیل ہے۔ آئیے دیکھیں کیسے۔ حضرت انس مالک کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، اذا قحط میں مبتلا ہو گئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے دعا کے لیے کہا اور اللہ سے التجا کی اور فرمایا اللہم انا کننا نتوسل بنبینا فتسقینا، اللہ جب تک نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے ہم ان کا وسیلہ تجھ تک پہنچنے کے لیے پکڑتے تھے، ان کو وسیلہ دریا بناتے تھے، اور اللہ تو بارش نازل فرماتا تھا۔ اب ہم آپ کے چچا عباس کو ذریعہ بنا رہے، وسیلہ بنا رہے، یہاں وسیلہ کا لفظ ہے نتوسل بعم نبینا، ہمارے نبی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا عباس کو، تو اللہ بارش نازل فرما، ہر طرح فرماتے فیسقون، بارش نازل ہوئی۔ یہ جائز وسیلہ ہے، کسی زندہ انسان سے دعا کرائی جائے۔ اور جو کہتے ہیں وسیلہ وسیلہ، اور دیکھو حضرت عمر نے بھی وسیلہ پکڑا، اللہ اکبر، ذرا عقل کے ناخون لیں ایسے لوگ۔ اگر وفات شدگان کا وسیلہ جائز ہوتا، جو فوت ہو چکا ہے شخص، جو دنیا چھوڑ چکا ہے شخص، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اور کون مل سکتا تھا؟ اگر کسی صالح بزرگ کی قبر پہ جا کر کے اس کا وسیلہ پکڑنا شریعت میں جائز ہوتا، تو حضرت عمر فاروق اس روئے زمین پہ جو سب سے افضل قبر مبارک ہے، سب سے افضل انسانیت کی قبر مبارک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کر کے وسیلہ پکڑتے کہ نہیں پکڑتے؟ وہ تو مدینے ہی میں آپ کی قبر عطا ہے، حجر عائشہ میں، وہیں پہ مسجد نبوی کے پاس ہی، حجر عائشہ کے پاس ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، وسیلہ کس کو بناتے ہیں، ذریعہ کس کو بناتے ہیں؟ آپ کے چچا جو حیات ہیں حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس بن عبد المطلب، آپ دیکھیں جائز وسیلہ ہی، وہ وسیلہ جو جائز ہے وہ یہ ہے، آپ اللہ کے اسماء حسنہ کو ذریعہ بنائیں، نیک اعمال کو بنائیں، کسی بزرگ سے آپ دعا کروائیں۔ ناجائز وسیلہ، حرام وسیلہ اور غیر مشروع وسیلہ کیا ہے کہ کسی صالح بزرگ کی قبر پہ جا کر کے اس کو وسیلہ بنانا، ذریعہ بنانا، یا کسی فوت شدہ کو پکارنا کہ آپ التجا کر دیجئے، فریاد کر دیجئے اللہ سے کہ ہماری اللہ فریاد سن لے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے یہ وسیلہ، کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پتہ دیکھیے تو کہ بھلے بتاؤ، یہ کہتے ہیں کہ کسی فوت شدہ بزرگ کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، کسی صالح کی قبر پہ جا کر کے وسیلہ اس کا نہیں پکڑا جا سکتا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، غیر مشروع ہے۔ اب اگر دنیا میں ضرورت پڑ جائے کسی حاکم کے پاس جانے کی تو وسیلہ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ کسی اردلی کو پکڑیں گے، جج کے پاس جانا ہے تو وکیل کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے اور کتنی غلط مثال دی جا رہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى، مثال میں ذرا دیکھیے تو کس کو پیش کیا جا رہا ہے؟ آدمی ذرا بھی لرزیدہ نہیں ہوتا، ذرا بھی نہیں لرزتا ہے کہ اللہ کی مثال پیش کرنے کے لیے ججوں کا نام لیا جا رہا ہے، دنیا کے حاکموں کا نام لیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، توبہ کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اسی طرح ایک صاحب اپنی تقریر میں بہت لہک لہک کے کہہ رہے تھے کہ بتاؤ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا وسیلہ نہیں پکڑ سکتے، بزرگوں کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، تو بھلا بتاؤ یہ چھت ہے، اس تک کیسے پہنچو گے؟ خود ہی جواب دیتے ہیں سیڑھی لگائیں گے، سینے سے پہنچیں گے۔ کہ یہ چھت اور اونچی ہو جائے، یہ عمارت اور بلند ہو جائے، کئی منزلہ ہو جائے، اوپر جانا ہے، کیسے جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ تو کہا کہ لفٹ کا اور اوپر جانا ہے
تو کہا ہیلی کاپٹر کا، اور اوپر جانا ہے ہوائی جہاز کا، اور اوپر جانا ہے، اور راکٹ کہا یہ وہابی کہتا ہے اللہ عرش پر ہے اور پہنچنے کے لیے بزرگوں کا وسیلہ اور ذریعہ نہیں بناتا، اوپر جانا ہو تو سیڑھی کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، لفٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ہیلی کاپٹر ہوائی جہاز راکٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، زبان گنگ نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی کہتے ہوئے۔ اللہ کی مثال کس طرح سے سیڑھی سے دے رہے ہیں لوگ، استغفر اللہ، سیڑھی سے مثال دے رہے ہیں، لفٹ سے مثال دے رہے ہیں، ہیلی کاپٹر سے مثال دے رہے ہیں۔ بے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے فوق السماوات ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن وہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں، علم کے اعتبار سے۔ اللہ نے ہمارے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، ڈائریکٹ اللہ پکار سنتا ہے۔ اور ایک اور ترک پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پہچان جس کے پاس نہیں ہوتی ہے، جس جج حاکم کے پاس دوسروں کو وسیلہ بناتے ہیں، اب اگر ہم بنائیں تو کہتے ہیں غلط ہے۔ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا اسی کو کہتے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے اللہ کی معرفت جس کو حاصل نہیں ہے وہ کہے گا مسلمان ہے؟ اللہ جو معبود حقیقی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اتنا مضبوط رشتہ ہے ہمارا اور اللہ رب العزت کا کہ جتنا مضبوط رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں جانتے ہیں نا، اللہ تو گنہگاروں کی سنتے ہیں، قرآن نے عقیدہ دیا، حدیث میں عقیدہ موجود ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ گنہگاروں کے گناہوں کو بخشنے والا اللہ ہے، تو گنہگار کس سے التجا کریں گے؟ اللہ ہی سے تو کریں گے۔ غلطی کی ہے، خطا کی ہے، قصوروار ہیں وہ اللہ کے، تو اللہ سے التجا کریں گے کہ غیروں سے کریں گے جا کر کے؟ اور وہ بھی مثال ایسی غلط مثال دی جا رہی ہے۔ ایک صاحب یہی ترک پیش کر رہے تھے خطاب میں، ہمارے خسرے محترم تھے مولانا علیم الدین صاحب ریاضی رحمۃ اللہ علیہ۔ چند حجاج کرام کو انہوں نے اپنی زیر نگرانی حج کروایا تو متاثر ہوئے، بریلوی مکتب فکر کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم واپس جائیں گے، پروگرام کریں گے، آپ کو آنا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی تمہارے مولوی آئیں گے، ہمیں کیسے برداشت کریں گے؟ کہ نہیں آپ آئیے گا۔ پہنچے تو ایک صاحب یہی ترک دے رہے تھے کہ دیکھو یہ زینہ، یہ چھات اور یہ ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز، 1.5 گھنٹہ تقریر کی وسیلے پہ انہوں نے غیر مشروع وسیلہ ثابت کرنے کی ناروا کوشش کی، مذمومی کوشش کی۔ بعد میں جب وہ خطاب کر چکے تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی 5 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ ناراض ہو گئے، کہا یہ اگر وہابی بولیں گے تو ہم اسٹیج پہ نہیں رہیں گے۔ اب احسان ان کا اتنا تھا ان حاجیوں پر، ان حاجیوں نے کہا تینوں نے کہ آپ بھلے اتر جائیں اسٹیج سے، لیکن مولانا آپ 1.5 گھنٹہ بولے، مولانا نے برداشت کیا، آپ 5 منٹ نہیں کر سکتے؟ انہوں نے یہی آیتیں جو میں نے بھی پڑھی ہے پیش کی، اور جانتے ہیں ایک ایسا ترک پیش کیا کہ وہ اگر چلو بھر پانی ہوتا تو وہ شخص وہی ڈوب مرتا جس نے اللہ تک پہنچنے کے لیے زینے کی مثال دی تھی۔ کہا جب یہ مثالیں دے رہے تھے تو مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فرعون علیہ اللعنہ کے تعلق سے اس نے بھی اپنے وزیر حامان سے کہا تھا کہ حامان میرے لیے بالا خانہ تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں جا کر کے کہ موسیٰ کا رب کہا ہے۔ کہا یہ تو فرعونی تھیوری ہے، فرعون کو بھی رب تک پہنچنے کے لیے انہی وسائل کی ضرورت پیش آئی تھی جن کی مثال انہوں نے دی ہے، اور ان کو بھی رب تک پہنچنے کے لیے انہی وسائل کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تو یہ فرعونی تھیوری ہے، یہ رحمانی تھیوری نہیں ہے۔ ہمارے رحمان کی، ہمارے اللہ کی تھیوری کیا ہے کہ ادعونی استجب لکم۔ تھیوری کیا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میرے بھائی، حقیقت وسیلہ کی حقیقت اگر سمجھنا ہے تو یہ مثال کافی ہے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں، احادیث رسول میں آپ پوری احادیث کا مطالعہ کر جائیں، پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیں، کہیں بھی اس وسیلے کا ذکر نہیں ملے گا جو لوگ قبروں پہ جا کے کرتے ہیں، صالحین جو فوت ہو چکے ہیں ان کا وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ وسائل ملیں گے جن کی میں نے شروع میں مثال دی تھی، وہ جائز وسیلہ۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ہمیں توفیق دے کہ ہم التجا کریں، فریاد کریں تو اللہ رب العزت سے،
اللہ تعالی ہماری فریاد سنے، ہماری دعائیں سنے۔ اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ہمیں توحید پہ زندہ رکھے، اور ہمارا آپ کا خاتمہ ہو تو توحید پہ ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔